بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی اہم گفتگو کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، معیشت مضبوط ہو چکی ہے اور ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے۔ آرمی چیف کے دورے یورپ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے دورے برطانیہ سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی پوری دنیا متعارف ہے۔ اسی طریقے سے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مٹھی بھر شرپسند عناصر سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں۔ دوسری سٹوری آج ہماری جو ہوگی وہ وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم ملک کی ترقی کے لیے پرعزم، جبکہ تیسری سٹوری پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ پروگرام کے نفاذ کا فیصلہ۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سہیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، اب سے کچھ دیر قبل آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کی۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی، آرمی چیف کے دورے برطانیہ کے حوالے سے بھی بات کی کہ آرمی چیف جو برطانیہ کے دورے پر ہیں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور دورے برطانیہ سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات غالباً سعودی عرب کے دورہ پہ ہیں اور ریاض میں ایک میڈیا کانفرنس ہوئی 3 روزہ، اس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک نے بھی شرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، چونکہ آج کے دور کو جب میڈیا کا دور کہتے ہیں تو ترقی اور خوشحالی کے عمل کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے بھی استحکام ناگزیر ہے۔ اور انہوں نے اس کانفرنس میں جہاں پر اپنی تجاویز و آراء دی، وہاں پر خاص طور پہ انہوں نے ایک ذکر کیا ہے، وہ انہوں نے فیک نیوز پہ اور زہریلے پروپیگنڈے پہ بات کی ہے۔ دراصل پاکستان کا تناظر تھا، اور یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ اس وقت دنیا بھر کا ایشو ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عالمی امن اور استحکام میں یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں تو سب ممالک اپنے اپنے انداز کے اندر اس کے سدباب کے لیے اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو وفاقی وزیر اطلاعات نے اس میڈیا کونسل کے چوتھے اجلاس میں جہاں پر پاکستان کے اندر میڈیا کی صورتحال بیان کیا ہے، وہاں پر اس نے یہ جو فیک نیوز کے سدباب کے حوالے سے بھی ایک قابل عمل تجاویز دی ہیں، اور اس میڈیا کونسل میں کیا سفارشات سامنے آتی ہیں یہ میرے خیال اس کونسل کے اجلاس کے اختتام کے بعد آئیں گی۔ البتہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں بھی سن رہا تھا، انہوں نے پاکستان کے حالات کا ذکر کیا، خاص طور پہ اس میں معاشی ترقی کے عمل، اور دوسری طرف اس میں جو پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا احاطہ کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ اس پہ تو اب شاید دو آراء نہیں رہی کہ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، پاکستان نے معاشی حوالے سے پیش رفت کی ہے، مثبت پیش رفت کی ہے، پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے۔ اور دیکھیں یہ باتیں دشمن کو تو کھٹکنی چاہیے، لیکن کیا پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں انہیں پاکستان کا ترقی کا عمل کیوں کر نہیں ہضم ہو پا رہا؟ اور وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جب پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر کچھ پارٹیز، انہوں نے نام لیا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی، اگر انہیں پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست پاکستانیت کے ساتھ منسلک ہوگی، لیکن سر ہم نے تو دیکھا نا سلمان ہوگی۔ صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو، انہوں نے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ ان کا اگر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ ان کا بھی ذہن پڑھ کے دیکھیں کہ اگر پاکستان معاشی طور پہ استحکام کی منزل پہ پہنچ گیا، پاکستانی جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ گئے، پاکستان میں سیاسی استحکام آ گیا، تو پھر وہ پاکستان کے اندر ان کی سیاست کیا رہے گی؟ اس لیے وہ اسے ڈیمیج کرنے کے ایک ایجنڈے پہ سرگرم عمل ہیں، اور پاکستان کے عوام بہت کینلی انہیں واچ کر رہے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات انہوں نے جب پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کا ذکر کیا ہے تو ایک غیر معمولی پذیرائی ملی ہے وہاں پر کہ رائل اکیڈمی میں ان کی وہاں پر شرکت، اس میں پاکستانی قومی ترانہ کا جو ہے عمل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ایک عزت و تکریم ہے۔ اور جب ہم پاکستانی فوج کے رول کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی فوج کے رول کو دنیا اس حوالے سے ضرور سراہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بنیادی کردار پاکستان کی فوج کا تھا،
اور پاکستانی فوج نے وہ جنگ جیت کے دکھائی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک نیا محاذ کھول دیا گیا, اور وہ نیا محاذ بھی اس لیے کھولا گیا کہ جب بھی پاکستان کے اندر معاشی حوالے سے بہتری کی سمت آپ جاتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں. ایک دہشت گردی کا عمل ہوتا ہے, دوسرا پاکستان کے اندر ایک محاذرائی اور تناؤ کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی دہشت گردی کے سدباب اور خاص طور پہ معاشی بحالی کے حوالے سے مثبت پیش رفت پہ یکسوئی اور سنجیدگی سے آگے کی طرف چلنا ہے, اور میرا خیال پاکستان چل رہا ہے. اس کے ثمرات اور اثرات نظر آ رہے ہیں. یقیناً یہ ثمرات اور اثرات پاکستان کے عوام پر بھی آنے والے وقت کے اندر نظر ضرور آئیں گے. بالکل ٹھیک. اور سہیب مرغوب صاحب, جس طرح وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تعالی صاحب نے بات کی کہ معیشت میں واضح بہتری آ گئی, تو ہم معاشی اشاریے بھی دیکھ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج دیکھ رہے ہیں, شرح سود میں جو کمی ہوئی ہے 22% سے جو ہے 23% سے 12% تک آ چکی ہے, تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر ہے. تو یہ ثابت کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب ہیں. جی ہاں, شکریہ عمر صاحب. دیکھیں, جب منسٹر ہمارے جو ہے انفارمیشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ معاشی استحکام پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے پلرز کیا ہیں؟ جی, مطلب ایک اسٹرانگ معیشت جو کن چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ نے ذکر کیا خود بھی کہ نمبر 1 یہ کہ ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں, ہمارا لون ہو لیکن اس کا مثبت استعمال ہو. دنیا بھر کی جو اپنا معیشتیں ہیں وہ ڈیفیسٹ میں جاری ہوتی ہیں. امریکہ کا خود $1000 of trillion کا ڈیفیسٹ ہے, ابھی ٹرمپ نے بھی کہا. تو پاکستان کا تو تھوڑا سا ہے. تو اچھا, قرضوں کا بوجھ ان پہ بھی ہے, سب پہ. اچھا, ہمارا پھر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے ہمارا وہ بھی کنٹرول میں ہے, مطلب بڑھ رہی ہے مسلسل. اپنا جو پہلے مائنس میں رہا ہے پچھلے 3-4 سال میں, تو اب وہ پازیٹیو ہو گیا ہے, 2 point something ہے. تو ہمارا جو ٹیکس پیئر پہ برڈن ہے, جو اس اکنامکس کا آگے جو امپیکٹ آنا ہے سوشل پہ, وہ اس لیے اس صورت میں آ رہا ہے نمبر 1 کہ جب معیشت مستحکم ہوئی, ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہونا شروع ہوئے, تو اس کے امپیکٹ آنا شروع ہوا کہ مہنگائی کم ہو گئی, جو 32% تھی وہ 2-3 کے بیچ میں آ گئی. اور بعض 2.7 اور بعض جو قیمتیں ہیں وہ ایون 3-4 سال پرانی قیمتوں کے برابر بھی ہیں. بعض ایسی بھی اجناس ہیں, سبزیاں ہیں جو مطلب پرانی 3 سال پرانی قیمتوں کے برابر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں مہنگائی کی میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے, میں کہتا ہوں کہ مہنگائی میں اضافے کی شرح نہیں کم ہوئی, مہنگائی واقعتاً کم ہو گئی ہے, اور بعض چیزیں اپنے 2-3 سال پرانی قیمتوں سے بھی کم پر ہیں. ٹھیک. اچھا, اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہ کسی چیز کی آپ نے گزشتہ 1 سال میں شارٹیج نہیں سنی, ورنہ پہلے آپ پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں, کبھی آٹے کی قلت, کبھی چینی کی قیمت, کبھی گندم اسکینڈل, کبھی کچھ. تو اس دور میں وہ اسکینڈل کوئی نہیں ہوا. تو جو اس کے سماجی اثرات تھے وہ آ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک بہت اہم ہوتا ہے کہ جی ہم لون اتنے لیں جتنے لون ریپے کر سکیں. تو موجودہ حکومت لون لے رہی ہے بھی, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا اور باقی ہمارے منسٹر فائنانس صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو امپیکٹ ہے وہ پبلک پہ ڈالنے کی بجائے ریونیو ہم ایف بی آر کا بڑھا رہے ہیں. ایف بی آر کا ریونیو ٹارگیٹس تقریباً پورا ہو جائے گا جو بھی اس اپنا فائنینشیل ایئر میں رکھا گیا ہے, شاید اسے ایکسیڈ کر جائے. 60 لاکھ پلس ہمارے جو ہے نا وہ اس وقت ٹیکس پیئر ہو گئے ہوئے, جو مطلب ریٹرن بھی کچھ اس میں تھوڑا سا کم فائل کر رہے ہیں لیکن بہرحال ہیں. اچھا, ٹیکس برڈن گورنمنٹ نے یونیفارم کر کے جب اس کو بڑھا, سب پر یونیفارملی وہ نافذ کر رہے ہیں, تو برڈن جو سیلری کلاس اس پہ کم ہو رہا ہے. کم سے مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب ایک جو ان کو اور دوسری فیسلٹیز ہیں وہ دے رہے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ جی ریمیٹنس کی بات. اچھا, ریمیٹنس کا جو ہے وہ ایکچولی صرف میں پھر کہوں گا کہ یہ صرف ریمیٹنس نہیں ہے, یہ ٹریڈ بھی ہے, اور ادر دین ٹریڈ ایون اس میں یوٹیوبرز کا منافع بھی ہے, اس میں یوٹیوبرز کا منافع بھی ہے. اب گورنمنٹ نے جب چینلائز کیا ایف بی آر کو, کہا کہ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ جب تنخواہ میں ٹیکس کاٹ رہے ہیں تو وہ کچھ ادارے ایسے تھے جو ایف بی آر کو جمع نہیں کرا رہے تھے. اچھا, ٹیکس مختلف لوگوں کی سیلری سے کٹ گیا, وہ اداروں کے پاس رہا, کچھ ٹائملی جمع ہو گیا, کچھ ڈیلے جمع ہو گیا. اچھا, اب یہ آگے جا کے ایف بی آر کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا, تو اس سے ریفنڈ کے ایشو پیدا ہو رہے تھے. موجودہ حکومت نے یہ کیا کہ بینکوں کو بڑا اسٹرکٹ آرڈر کیا, اس کے بعد جو بڑی گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول کمپنیز ہیں جیسے سوئی ناردرن ہو گیا, سوئی سدرن ہو گیا, اور اس کے نیچے اپنا پی ٹی سی ایل کے اس طرح کے اداروں کو, ان کو انہوں نے باؤنڈ کر دیا کہ آپ ان کو سی پی آرز دیں, مطلب ٹیکس ڈیڈکشنز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ دیں, اور وہ آٹومیٹکلی بینکنگ سیکٹر کو کہا کہ جو باہر سے یہ والی سروسز سیکٹر کے ریمیٹنس آ رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی ان کے جو مطلب آپ میں ہمارے انکم کے کھانے میں شو ہو جائیں, اور اس پہ ٹیکس آٹومیٹکلی کٹ جائے 1%, 2% جتنا بھی بن رہا ہے. اچھا, اس سے فیسیلیٹیشن بھی ہو گئی.
ٹیکس یونیفارم ہو گیا, فیسیلیٹیٹ کر دیا گورنمنٹ نے. جو ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جو انٹرنیشنل ریمیٹنس آنے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. اچھا اب ہم آ جائیں جو فیک نیوز کی آپ نے بات کی. جی فیک نیوز اتنی بڑی تباہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت کریمہ اتری کہ آپ تصدیق کر لیا کریں کہ مبادہ کو غلط مطلب ایسا اسٹیپ نہ لے لیا جس سے کوئی پرابلم پیدا ہو جائے. اس پر جامعہ جو اپنا اشرفیہ اس کے محتمین صاحب نے بڑا کمپین لانچ کی, باقاعدہ انہوں نے مضامین لکھے کہ فیک نیوز ہوتا کیا. یہ کو وہ زیادہ انہوں نے کام اس پہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا, ان کو پتہ ہوگا نا کہ اس دور میں زیادہ فیک نیوز چل رہا ہے. اچھا ماسٹر ہے پی ٹی آئی فیک نیوز کی, بالکل جھوٹے پروپیگنڈا کرنے کی کنگڈم انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کنگڈم کے دیکھیں اب تھمس نیل ہیں, تھمس نیل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے جی اور اوپر کچھ اور ہوتا ہے, جو اوپر ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا. تو یہ فیک نیوز مطلب شر پسندی یا شر انگیزی والی بات کرنا جو نقصان پہنچائے, یہ تو ویسے ہی میرا خیال اس پہ چونکہ میں سن رہا تھا انہوں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. انہوں نے فیک نیوز کے پروپیگنڈا کے اس کے اثرات خود معیشت کے حوالے سے اور دنیا پہ آنے والے اثرات کا ذکر کیا ہے. اور یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اس کانفرنس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. یقیناً ان کے معاشرے بھی متاثر ہوں گے. دیکھیں بات ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف ترقی کا جھوٹ ہی ہے نا, فیک نیوز کا مطلب جس کا یہ غالباً حدیث ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے آیا کرے تو اس کو تصدیق کر لیا کرو. ایسے نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کے اثرات مضر ثابت ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو کیفیت تاریخ کی گئی ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت فیک نیوز اور یہ زہریلا پروپیگنڈا یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. اور اس پہ یہ ہمارے میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اسی لیے پیکا ایکٹ پہ ہماری رائے یہ تھی کہ ہماری صحافتی تنظیموں کو بھی اعتماد میں لے کے ایک واضح ڈائریکشن آنی چاہیے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان نیوکلیئر پاکستان ہے, اور جب آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر استحکام ضروری ہے. اور یہ بات خود فیڈرل منسٹر انفارمیشن نے بھی کہی ہے, یہ ترسیلات زر کی جب وہ بات کر رہے تھے, تو اسے اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں اس لیے کہ ایک پارٹی نے جو خود کو کلیم کرتی ہے وہ بڑی مقبول ہے. 32% ترسیلات زر میں اضافہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اور بات یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ خود ترسیلات زر پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو, اس کا مطلب وہ پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جب لاسٹ ٹائم مجھے بلایا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک 80% ترسیلات زر وہاں سے آتی ہیں جن کے گھر بار یہاں پہ ہیں, جن کے پیسوں سے ان کا گھر بار چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. تو وہاں سے تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ ذکر کیا, انہوں نے کہا میں ان ملکوں کی بات نہیں کرتا جہاں پر وہ سوشل سیکورٹی سے تو پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسی میڈیا کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے کیے جانے والے معاشی سطح پر اقدامات پر لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ کی سیاست پاکستان کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پچھلے 10 سال سے جو پاکستانی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک مائنڈ سیٹ کار فرما تھا. اور اس مائنڈ سیٹ کا مطلب اور مقصد کیا تھا کہ میں شاید پاکستان کے آئین قانون اور ریاست پر اثر انداز ہو کے اپنی منمانی کر لوں گا. اور جو کیفیت پاکستان کے اندر طاری کرنے کی کوشش کی ہے, میرا خیال پاکستانی عوام کی بہت حد تک آنکھیں کھل چکی ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ترسیلات زر روکنے کی بات کی تھی, اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو پاکستان کی طرف معیشت کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت میں سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. اگر پاکستان کے پرائم منسٹر اس حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہیں تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو بھی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے پاکستانیت کو ترجیح دینی چاہیے. بالکل پاکستانیت کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن سہیب مرغوب صاحب, میں یہاں پر بات کروں گا ریمیٹنس کے حوالے سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جب گفتگو کی مختلف ممالک سے, صرف گلف سٹیٹس نہیں بلکہ جو یو ایس میں ہیں, یورپ میں ہیں, یو کے میں ہیں, تو ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب زیادہ ترسیلات زر بھجوا رہے ہیں. یعنی اٹ مینس کہ وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب پر. اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سسٹم ایزی ہو گیا نا. دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم بینکنگ چینلز میں کیوں آئیں. جب ہونڈی کو گورنمنٹ نے بین کرنا شروع کیا, انٹرنیشنل پریشر آ گیا, FATF بیچ میں آ گیا, تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے. یہ جو منی ٹرانسفر کرنے والے ادارے ہیں وہ 6%, 8%, 10% لے رہے ہیں. تو اس سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہم اس میں جائیں گے تو ہمیں پرابلم کافی ہوگا. اچھا جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو ریمیٹنس کو گورنمنٹ نے فائنینس کرنا شروع کر دیا. فائنینس سے مطلب کہ ریمیٹنس جائے گا تو اس کے جو اخراجات ہونے زیادہ وہ گورنمنٹ تھوڑا سا برڈن اٹھا لے گی. ایون گورنمنٹ نے اس میں کئی ارب روپے کی سبسڈی دی.
جو مطلب نیشنل بینک کے ذریعے سے اور بینکوں کے ذریعے سے، تاکہ برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے، لوگوں کے ریمیٹنس بھیجنے کا جو خرچہ ہے وہ کم ہو جائے. جی اچھا، اب گورنمنٹ نے جیسے میں نے ابھی کہا کہ بینکوں کو اور اس کو تو ریمیٹنس تھوڑا سا ایزی ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ گورنمنٹ نے یہاں پہ وہ سیکٹرز کھول دیے. ابھی دیکھیں نا، جیسے پیسہ جو باہر سے آ رہا تھا وہ سارا کا سارا ایک ان نیچرل ایکٹیویٹیز میں خرچ ہو رہا تھا. ان نیچرل سے زمین ایسی پرچیز کر لی جس نے 5 سال بعد 10 سال بعد تک وہاں کچھ ہونا ہی نہیں. جی اس پہ جب گورنمنٹ نے پراپرٹی سیکٹر کو مینیج کیا، اس کو انہوں نے ٹھیک کیا کہ اس میں یہ لوپ ہولز ہیں، اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا، تو جو چور ٹائپ لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے. ٹھیک. اچھا، باقی ٹھیک بھی ہو گئے جو مطلب میجر سیکشن تھے. اب یہ پراپرٹی اٹھنا شروع ہوگی، اور اس میں آنے کی بجائے وہ پیسہ جو باہر سے پراپرٹی میں آ کے اسٹیک اپ ہو رہا تھا اور بینک میں آ کے پیسہ جمع ہو رہا تھا اکاؤنٹس میں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ ایون ایک بینک دوسرے بینک میں پیسہ پھینک رہا تھا، دوسرا تیسرے میں ڈال رہا تھا، اور انٹرسٹ کھا رہے تھے سارے مل کے. اب جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ اکانومی اچھی ہے تو میں بھی کہ یہ 1 سے 2% کم کر دیں، منسٹر فائنانس نے بھی کہا، تو اس پہ آ کے پھر 2% جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، نیچے آ گیا، تو پیسہ بینکوں سے نکلنا شروع ہوا. اچھا، ابھی آپ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ایک ایسا سیکشن ہے جس میں فوری طور پر آپ کو 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یا 2-4 ہفتوں میں بھی کوئی اثرات نظر نہیں آتے. ابھی لوگ اس میں اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، اپنا ایک فیزیبلٹی رپورٹس بن رہی ہے کہ کہاں کہاں کس طرح کی فیکٹری لگ سکتی ہیں، کہاں کس طرح کے چیزیں اس میں ہم اور حکومت بھی سر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اس میں جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آگے اور بڑھیں گی. اس لیے مطلب ریمیٹنس میں یہاں لکھ کے دیتا ہوں کہ ابھی آپ لکھوا لیں میرے سے کہ یہ 50 سے 60 ارب ڈالر ہو جائے گی 3 سال کے خاتمے. 50 سے 60 ارب جب حکومت کا یہ ٹینیور پورا ہوگا تو یہ 60 ارب ڈالر کے آس پاس ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا سلمان غنی صاحب، جو لوگ نیگیٹو سیاست کرتے ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ منفی سیاست کی، آپ جس طریقے سے بات درست کر رہے تھے کہ وہ کلیم کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جی اوورسیز میں پاکستانی شاید ان کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ریمیٹنس زیادہ بھیج کر اوورسیز پاکستانیوں نے اس چیز کو بڑا کلیئر کیا کہ وہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. نوجوان طبقے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کر لیں تو کس نے لیپ ٹاپ دیا، کس نے ہونہار اسکالرشپس دی، اور کس نے پیٹرول بم بنانا سکھایا، یہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کا کویشچن سمجھ گیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں کہ ایک وقت میں ایک پارٹی کی پہچان اس کا مزاحمتی طرز عمل تھا اور احتجاجی سیاست تھی. اور یہ جو احتجاجی سیاست ہوتی ہے نا، یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہر وقت آپ احتجاج خود پہ طاری رکھنے سے آج اس پارٹی کی کیفیت دیکھیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. کے اندر گروپ بندی کیوں ہوئی؟ دیکھیں بعد جو ان کا لاسٹ جو ثوابی کا جلسہ جو وہ اپنے طور پہ ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان میں انتشار کا باعث بنا ہے. اس لیے کہ جب لیڈرشپ یہ سمجھے کہ جی مجھے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، مجھے اپنی ذاتی ریلیف کے لیے پاکستان کے اندر انتشار کی کیفیت چاہیے، تو یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہوتے. سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ ایک وقت تک جدوجہد کرتا ہے، اور آج اس پارٹی کے اندر یہ کیفیت بن گئی ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد تحریک چلے گی، میں آپ کو ابھی میری بھی ایک بات رکھ لیں کہ کوئی ان کے ساتھ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ سیاست دیکھیں، اپوزیشن جو ہوتی ہے حکومتوں کے خلاف سیاست کرتی ہے، آپ تو ریاست اور ریاستی اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے سپاہ سالار کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بڑا کھلا جواب دے دیا ہے. دیکھیں پاکستان کی فوج نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے، اور انہوں نے درست کہا کہ آپ اگر لیٹر مجھے اول تو مجھے ملا نہیں، ملتا تو میں پرائم منسٹر کو بھیج دیتا. آخر میں ایک سوال کھڑا کرتا ہوں کہ جی بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز آپس میں ملی ہیں نا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شدت کے اختلافات تھے، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، لیکن بلاخر وہ پاکستان کے حوالے سے مل گئے. جو آپ بات کرتے ہیں جمہوریت، آپ ہمیشہ پس پردہ قوتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ پس پردہ قوتوں کی پیداوار ہیں. آپ ہر بات میں کہتے ہیں جی میں پس پردہ، اور پس پردہ قوتیں جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. اور اب جو اس پارٹی کی کیفیت ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ رمضان المبارک بھی خیر سے گزرے گا، عیدیں بھی گزریں گی، اور پاکستان کے اندر اب کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں کر پائے گا جس کیفیت طاری کرنے کا مقصد پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہونا ہو، پاکستان کے سیاسی حالات پہ اثر انداز ہونا. پاکستان نے ایک ڈائریکشن لی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر یہ نہیں کہتے کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ساری ٹیم نے ایک جدوجہد کی ہے. اور یہی وجہ اپنی ذات کی جو بندہ نفی کرنے پہ آ جائے نا، اس کا مطلب اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے ان کی پالیسیز پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی شخصیت پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور آج سے 4 روز پہلے
ورلڈ بینک کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آیا تھا جس میں ان کے 11 ڈائریکٹرز شامل تھے. انہوں نے 10 سال کے اندر پاکستان کے اندر 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی بات کی ہے. یہ کس لیے کی ہے؟ اس کا مطلب پاکستان کی معاشی حوالے سے ڈائریکشن درست ہوئی ہے. پاکستان کے اندر ایسا ماحول طاری ہوا ہے جس میں غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کار آئے گا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو شکایات ہیں یا اس کو، اسی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کے لیڈر کو جیل کے اندر کوئی مشکلات ہے یا ان پہ مقدمات کی بات ہے تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور عمر یہ جو پارلیمنٹ کے فورم سے جو بات ہوتی ہے دنیا سے بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف ان کو یہ پیشکش کر رہے تھے تو جواباً عمر ایوب صاحب نے کیا کیا؟ وہ سیاسی طرز عمل نہیں تھا. تو لہٰذا اگر پاکستان میں جس نے بھی سیاست کر دی، دیکھیں میں کوئی تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہوں، وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورس ہے، لیکن آج میری بات لکھ کے رکھ لیں، سیاسی راستہ تبھی نکلے گا جب آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں گے. آپ اگر ایک لیٹر پاکستان کے اہل سیاست کو لکھیں تو شاید آپ کے لیے ریلیف کا مذاکرات شروع ہوئے تھے نا. آپ پاکستان کی فوج کو اور اس فوج کو جو آج دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے سرحدوں پہ، ہمارے افسر اور جوان شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. تو بات یہ کہ آپ اس کیفیت کے اندر پاکستانی فوج کے سپاہ سالار کو سیاست میں گھسیٹنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قومی پالیسی پہ فیصلہ وہ کریں. یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ہمارے نہیں ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں. اور بات ہے کہ آئین پاکستان نے انہیں یہی رول دیا ہے کہ انہوں نے جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. جو کام سیاسی معاملات ہیں آپ کو بالآخر پاکستان کے اہل سیاست سے بات کرنی پڑے گی. اور آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک میں مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی بھی ان کے ساتھ ہوں گے. آپ یہ بات میری ریٹن لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی ریاست کے آگے کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہو. اور شاہد خاقان عباسی ایک ذمہ دار آدمی ہے. اس نے گرینڈ الائنس کے لیے میٹنگ میں واضح کر دیا تھا کہ جی آپس میں ہم کسی ایک پروگرام پہ تو چل سکتے ہیں، لیکن آپ جس طرح کے مکتوبات لکھ رہے ہیں اس میں ہماری تائید حاصل نہیں ہے. لہٰذا وہ ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیوں کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو یا پاکستان کے سسٹم کو کوئی خطرات ہو. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب نے بڑی ڈیٹیل تفصیل تجزیہ دیا ہے ملک کی موجودہ حالات کے حوالے سے. سہیب مرغوب صاحب، بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کام کرنے کی گفتگو ہم جب کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پہلی میٹنگز جو کی اور ان کی 80% میٹنگ جو اکثر سلمان غنی صاحب کہتے ہیں بالکل درست بات ہے کہ معیشت کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے. اس کا تو اب خود ان کے دشمن بھی اعتراف کریں کہ جن حالات سے پاکستان کو نکالا، یعنی ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اب ایک سمت جو ہے وہ اس کی تعین کر دیا گیا. اور آج معاشی اشاریہ، اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو یا دوسرے بھی دیکھیں تو سارے پازیٹیو سائن دے رہے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ پی ٹی آئی اور یہ گرینڈ الائنس جو بن رہا ہے نا وہ بھی پی ٹی آئی جیسے ہی ہے. مطلب اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی گرینڈ ہوگا نہ کوئی الائنس ہوگا. کچھ شخصیات ہیں جو اپنے آپ کو شامل کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے ویٹ کو بڑھانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پیچھے پارٹی مل جائے. یہ اپنا کور لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم شاید خاقان عباسی کے نیچے چھپ جائیں یا فضل الرحمان کے نیچے چھپ جائیں. اچھا فضل الرحمان اب اتنے تو نہیں ہیں بچے، کوئی اچھے خاصے ایک سیزن سیاستدان ہیں. تو وہ جیسے سلمان صاحب نے وہ کبھی نہیں، اور دونوں کی دیکھیں پولیٹیکل بیس ایک ہی صوبہ ہے اور وہ کبھی اپنے صوبے میں نہیں چاہیں گے کہ وہ راستہ دے دیں ان کو کہ تم گھس جاؤ اور ہمیں کرو. اور بلکہ وہ تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے جہاں سے وہ خود رول کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، تو وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے مجھے دے دیں. ابھی یہ تو اتنا بڑا الائنس اس کے اندر پیدا ہونا ہے، الائنس میں کہ خلاف رائے جو آگے جا کے اور پرابلم پیدا کرے گا. تو جیسی پی ٹی آئی خود غیر منظم ہے اسی طرح کا یہ الائنس غیر منظم ہوگا. اور جس طرح کی اندر بکھری ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایک آواز نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی آوازیں ہیں. اب دیکھیں نا گنڈا پور صاحب نے ایک نیا اعلان کر دیا کہ جی پیسے بھیجیں ضرور. انہوں نے مطلب خود اپنے بانی پی ٹی آئی کو نگیٹ کر دیا کہ فورا ریمیٹنس آئے لیکن وہ ہمارے بینک میں آئے. تو مطلب پروونشلزم جو ہے وہ اس کی طرف تو جا رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے نگیشن کر دی. تو ایک کوئی یونیفارم نہ آواز ہے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی مطلب ان کو. سر یہی تو مسئلہ ہے نا، پلان کوئی نہیں. پلان وہی ہے کہ صرف ایک نیگیٹو یا شر پسندی یا کوئی نفرت کی امیز بات کرنی ہے، لیکن جب جو لوگ تعمیر کر رہے ہوتے ہیں ان کا ذہن کبھی بھی منفی سوچ جاتا نہیں ہے، اس طرف نہیں جاتا. تو ہم وہیں پر سہیب مرغوب صاحب بات کریں کہ ہم نے تو 1 سال کی حکومت کی کارکردگی بھی اگر دیکھیں وفاق کی
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا, پھر اسی طریقے سے مہنگائی کی شرح 2 سم تھنگ پر آ گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا گیا. دیکھیں کل پرسوں یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر 63% آبادی ہے جس کو پینے کا صاف پانی میسر ہے. مطلب امریکہ پورا یورپا ملا لیں تو صرف 63%. ہمارے ہاں یہ 80 to 90% ایوریج کر رہا ہے مختلف صوبوں کے حساب سے. جی تو یہ مطلب پچھلی مطلب جو بھی پی ٹی آئی کی یا سوری اپنا یہ اس کی مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھیں انہوں نے جو کام کیا اس میں یہ پانی کا صاف پانی ان کو گیا نا. تو اس میں مطلب ہم نے اپنے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے یا سوشل سیکٹر کے ڈیولپمنٹ گولز تھے ہر چیز اس میں ہم نے اپنے وہ ان ٹارگیٹس میں بہت سے یورپی ملکوں سے بھی آگے نکل گئے. وہ تو چونکہ ہمارے میڈیا کا جیسے منسٹر انفارمیشن نے سعودی عرب میں بھی کہا کہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو سوشل سیکٹر کے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. مثلا انہوں نے ایک بتایا کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیکٹر ہے آرکیالوجی کا, ہمارے پاس ثقافتی ورثہ ہے. اچھا ہمارے کچھ ہمسایہ ملک ہڑپا کو بیچ رہے ہیں, موہنجو داڑو کو بیچ رہے ہیں. ہم اپنے ان سیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں ہمارا میڈیا بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا نا, انٹرنیشنلی اس کو اٹھا ہی نہیں رہا. کتنے پروگرام ہوتے ہیں چینلز پہ آپ دیکھیں. اچھا ہمارا ٹورزم ہمارے پاس مطلب گوتم بدھ کے بدھ مت کے بہترین اور مانے ہوئے آثار ہیں. ہمارے پاس سکھزم کے مانے ہوئے مطلب ان کے اپنا یہاں پہ ہیں علامات ہیں آثار ہیں. ہمارے پاس مسلم مذہب کے ہیں. تو ہم مطلب اپنے ان 3 سیکٹرز کو تو بہت زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہیلتھ سیکٹر میں ڈونرز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو ہم اپنے جو ہیلتھ ٹورزم ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو ہم جو ابھی تک اچھے طریقے سے جیسے منسٹر انفارمیشن نے کہا کہ ہمیں اپنے جو ہمارے ٹورزم ہے, ٹورزم کا مطلب صرف یہی نہیں ہے نا کہ آپ آثار قدیمہ دکھا دیں اور تو اس میں یہ سارے ٹورزم آ جاتے ہیں, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, کوئی مارات ہیں جیسے چشم کالج ہے. تو ان سب کو ڈیولپ کرنے کا یہ پلان ان کا ہے. آپ دیکھیں نا مری میں بھی ایک ٹرین چلنے والی ہے. تو آپ بھی اس میں 2-4 بالکل آپ بات کریں پنجاب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں, 1 سالہ کارکردگی پر بھی اگر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں تو آج ہی جو ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ پروگرام کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس ہوا تھا. لیکن اوور آل بھی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو بہت ڈیولپمنٹ. دیکھیں عمر, میں آپ کو تھوڑا سا چونکہ 3-4 دہائیوں سے ہم لوگ جرنلزم میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بات یہ کہ آپ نعرے اور دعوے تو کرتے ہیں, جب تک پلیس پہ چیزیں نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کا سیاسی کیس نہیں ہوتا. اس میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. 2 روز پہلے نارووال میں ایک جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ کیا ہے اور میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. پہلے میں سمجھتا رہا یہ شاید کوئی ماضی کا جلسہ ہے, پھر اس کے بعد میں نے جلسہ دیکھا اور میری عادت ہے شروع سے کہ میں پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اگر چارج کراؤڈ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. میں نے یہ احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو سب کا بتاتا ہوں. آپ تو یہاں بیٹھ کے میں نے پوری ایک انفارمیشن لی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ احسن اقبال صاحب نے نارووال کو بنانے میں, نارووال کو جدید سہولتوں سے آمانگ کرنے میں, وہاں پر اسٹیڈیم قائم کیا, یونیورسٹیز, کالجز, UET, لیکن جلسے کی کامیابی میں باپ بیٹے کا تو رول ہوگا. لیکن میں اس آدمی کو نہیں جانتا, خواجہ وسیم بٹ صاحب. خواجہ وسیم بٹ MP ہے وہاں سے. دیکھیں میں نے جب وہاں ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے آئے, چونکہ ایک ہوتا ہے سرکاری لوگ آ جاتے ہیں, سرکاری لوگوں کا جلسہ چارج کراؤڈ نہیں ہوتا. انہوں نے بتایا جی کہ یہ جلسہ اس لیے کام, میں 4 مختلف اخبارات اور چینلز کے لوگوں سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سڑکیں تھیں جو سال ہر سال سے ابتر صورتحال میں تھی, وہ 2 سڑکیں کمپلیٹ ہوئی ہیں. 28 ارب کا انہوں نے اور پیکج دیا ہے, اور جلسہ جتنا نظر آ رہا تھا اتنا ہی باہر موجود تھا. اس کا مطلب کہ جب آپ کچھ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ 1 سالہ, اور یہ بات بڑی ریلیز انہی کی ہوتی ہے جن کے پاس دکھانے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے اور بتانے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کرتے انہوں نے بھی یہی لفظ کہے تھے کہ میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہے. بات یہ کہ یہ ان کا نا, اگر آپ مسلم لیگ نون کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو یہ کام نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. وہ سیاست کے ساتھ ساتھ خدمت کے میدان میں بھی ایکٹیو ہوتے تھے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اراکین اسمبلی نواز شریف صاحب کی طرف ہی دیکھتے ہیں. انہیں کوئی بات ہو وہ نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں. یہ کام انہوں نے شروع کیے تھے کہ جب تک آپ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے, جب تک انہیں انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی, جب تک آپ انہیں سہولتیں فراہم نہیں کریں گے, جب تک آپ انہیں عزت نہیں دیں گے,
تو آپ کی سیاست آگے نہیں چل پائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ نارووال کا جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب حکومت پلیس پہ بھی کچھ کر کے دکھاتی بھی نظر آ رہی ہے اور بتاتی بھی نظر آ رہی ہے. اب آ جائیں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کی بات کی ہے. دیکھیں یہ بجٹ فیڈرل سے ملتا ہے, صوبائی حکومتوں کو یہ بہت سارا بجٹ ہوتا ہے, اور اگر اسے آپ صحیح انداز میں یوٹیلائز کریں, یہ دراصل گورننس کا عمل ہے. اور پنجاب کے اندر اگر میرے سے پوچھیں کہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی کون سی ایسی پالیسی ہے جیسے وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نجائز تجاوزات کا تجاوزات والا آپریشن, یہ مافیاز تھے, بالکل بڑی بڑی حکومتوں کو ہم نے کام کرتے دیکھا, انہوں نے نعرے کیے, انہوں نے کمپین چلائی. پہلی دفعہ میں آپ کو اپنے شہر کا بتاتا ہوں کہ میرا اکاڑا سے بیسیکلی تعلق ہے. مجھے وہاں سے فون آیا کہ جی ہماری دکان, میں نے کہا کہ تمہاری دکانیں جائز تھیں, وہ خاموش. اکاڑا کے صدر بازار حق بازار میں ہم لوگ موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتے تھے, جہاں پر لوگ اب گاڑیوں میں جا رہے ہیں. تو جہاں پر کچھ لوگوں کو شکایات ہوئی ہیں, اس میں اراکین اسمبلی کا کیس بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہرڈلز ان پہ آئی, پریشر ان پہ آیا, لیکن نجائز تجاوزات کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیلنٹ کمپین چلی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ یکسو کوئی کام کرنے پہ تو نتائج ضرور سامنے آتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہ یہ بات سوار ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے معاشی والے سے خود کو سرخرو کرنا ہے, تو یہ پنجاب کے محاذ پہ خود کو بھی سرخرو کر رہی ہیں. اور اب ایڈمنسٹریشن ماضی کے اندر, میں آپ کو یاد ہوگا 3-4 ماہ پہلے تک میری رائے یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن شاید ان کی اس ہدایات پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہوگی, لیکن یہ بھی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے انتظامی مشینری کو اپنی ہدایات پر, اپنے اقدامات پر, اپنے احکامات پر عمل درآمد پر کروایا ہے, اور نتائج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ان پہ پریشر ڈالا ہے. لیکن اب میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر, دنیا کے اندر آپ جائیں تو رمضان المبارک کے موقع پہ وہ اسپیشل سٹال لگاتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے لیے اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں چیلنج اب پنجاب گورنمنٹ کے لیے آنے والے رمضان میں یہ ہوگا کہ اس وقت تک ابھی جو بات کر رہے تھے, یہ میں آپ کو کل کی بتاتا ہوں, میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ میں ایک چوک سے گزرا تو وہاں کچھ ریڑیاں کھڑی تھی. یہ مٹر 50 روپے کلو, پیاز 80 روپے کلو, ٹماٹر 50 روپے کلو. تو یہ ٹھیک ہے, یہ موسمی ہوتی ہیں, یہ سبزیاں تو کم ہیں. یہ قیمتیں اگر برقرار رکھنے میں پنجاب گورنمنٹ کامیاب ہوئی تو یہ اوپر سے بھی سرخرو ہوگی اور نیچے بھی سرخرو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہم پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کریں. ایک سال میں بہت کچھ کیا. ہم بسوں کی حوالے سے ذکر کریں, ہونہار اسکالرشپ کی بات کریں, ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن, آج جو ہے جس طریقے سے ایک نیا ڈیولپمنٹ پلان آیا, تو ہر شعبے میں ہی ہمیں ایک انقلاب دکھائی دیا مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پنجاب. یہ انقلاب اتنا وسیع ہے کہ بعض اوقات سوچنے میں بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس چیز کا ذکر کرے. ابھی دیکھیں کہ انکروچمنٹ کا ذکر ہوا. انکروچمنٹ کو گرانے کے لیے 2000 سے ایون جو مشرف گورنمنٹ تھی, اچھی خاصی ایک مضبوط گورنمنٹ تھی, وہ بھی مطلب ناکام ہو گئی تھی. 2-3 ڈسٹرکٹ ناظم یہاں پہ گرانے کی کوشش میں لگے رہے لیکن نہیں کر سکے. تو یہ اتنا مطلب صاف ستھرا اسٹیپ تھا جس میں بلا امتیاز سارا ہی صاحب ایک بندے کو کریڈٹ ضرور دیں. بہت پہلے جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, میاں اظہر صاحب جو میئر تھے, انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے دکھایا تھا. ان کو دے لیجیے, اچھا ان کو دے لیجیے سر. تو باقی یہ کہ بہرحال وہ شریف بھی بہت تھے لیکن پھر بھی بہرحال انہوں نے یہ تگڑا کام کر لیا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں یوتھ جو اپنا, ہمارے منسٹری انفارمیشن نے بھی کہا کہ 60% جو ہے وہ ایسے یوتھ ہے جو مطلب کام کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس کے لیے انہوں نے تمام فیسلٹی دے دی, ان کو ان کے اداروں تک پہنچانے کے لیے بائکس دے دیں. خواتین کو جو کہتے ہیں نا کہ بھائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی ڈیپینڈنسی ختم کرنے کے لیے ان کو بھی بائکس دے دیں, ان کا ایک کوٹا رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے ان کی فیسوں کا بوجھ اٹھا لیا. اب جو ایون بسیں چل رہی ہیں, الیکٹریکل جو بسیں ہیں, اس میں وائی فائی بھی ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے مختلف بس اسٹاپوں پہ کچھ پوائنٹس ایسے دیے کافی سارے جہاں پہ وائی فائی دے دیا. تو مطلب ایک جو کیونکہ جدید دور کے مطابق چلنا ہوگا, 2-3 ہزار روپے کا خرچہ انہوں نے یہ بھی اٹھا لیا جو نظر نہیں آ رہا. مطلب بہت سے کام ایسے ہوتے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے, جس پہ پیسہ نہیں خرچ ہو رہا تھا. اچھا, انکروچمنٹ کی بات ہوئی نا, انکروچمنٹ پہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ رحم دکھایا جن کی عمارتیں گرائی ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے انکروچمنٹ کی ہے اس کی جو چیز گرائی جائے گی اس کے گرانے کا خرچہ وہ دے گا. ابھی تو بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ریونیو جنریشن کرنے کے لیے جن کی عمارتیں گرائی ہیں, جنہوں نے جگہیں گرائی ہیں, جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی, تو ان کو بل بھیجے. اچھا,
اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یوتھ کو ہر لحاظ سے فیسلٹیٹ کیا، ایون جو ان امپلائڈ ہے اس کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے رمضان بازار کا، رمضانوں کا ذکر ہوا، 20 ارب کا پیکج. دیکھیں پہلے 6 ارب کا میکسیمم آیا تھا رمضان کے لیے، اب 20 ارب کا پیکج آ رہا ہے، اور وہ مطلب ڈیجیٹل طریقے سے کمپیوٹرائز نظام پہ 5-5 ہزار روپیہ لوگوں کے گھروں میں چلا جائے گا، مطلب ان کے اکاؤنٹس میں چلا جائے گا. نہ کوئی مطلب اس میں کرپشن کا اندیشہ ہے، نہ کوئی شکایت کا اندیشہ ہے، شفاف طریقے سے ان کے گھر پہ چلا جائے گا، نہ کوئی مطلب اس میں آڈٹ آبجیکشن کا کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا سٹیپ ہے، 20 ارب روپیہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہوتا، اور 39 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ جائے. میرٹ کی پالیسی بھی دکھائی دی سر. اچھا میرٹ کی پالیسی بھی دیکھیں، نواز شریف صاحب کا جو پہلا ٹینیور تھا اس میں میرٹ آیا، اور اتنا زبردست آیا کہ ایک ساری سیٹیں ختم ہو گئی سب کی، ایون گورنر کی سیٹیں ختم ہو گئی تھی بعض میڈیکل کالجز میں، یہ وہ. تو میرٹ وہ ابھی تک قائم ہے. اچھا اب انہوں نے میرٹ کو اور زیادہ انفورس کر دیا کہ ہر ادارے میں اور ہر جگہ پہ. ابھی جو آپ پانی کا ذکر ہوا، نکاسی آب کا ذکر ہوا، ہمارے ہاں مسئلہ نکاسی آب کا ہے. واٹر صاف پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے فراہمی کا کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھ کے ہے. لیکن جو نکاسی آب ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے، کیونکہ لوگوں نے گھر ایسی ایسی جگہ پہ بنا لیے ہوئے ہیں جہاں نکاسی آب کا سسٹم ہو نہیں سکتا. ایون جو کراچی کی ڈیولپمنٹ تھی، پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، کیونکہ انڈر پاس ہونے اور فلائی اوورز نے وہ واٹر کے سارے چینلز کاٹ دیے نکاسی آب کے. لیکن پنجاب میں یہ جو ہے اس کو جب مینیج کریں گے تو یہ بہت بڑا جب اسٹیپ نظر آئیں گے نا 2-1 سال بعد، ابھی نظر تو آنا شروع ہو گیا، لیکن جب بالکل نہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب، آپ کی بات بھی میں نے کٹ کر دی، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات ہوئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.